السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی شروعات ہم ایک ایسی بات سے کرتے ہیں جس سے کہ ہم لوگوں کو اپنے زندگی کے ہائی مومنٹس اور لو مومنٹس کے بارے میں تھوڑا سا پتہ چلے۔ اوپر والے نے ہر کسی کو ایک فطرت کے ساتھ پیدا کیا کہ اس کی زندگی میں اچھے مومنٹس ہوں گے، اس کی زندگی میں کچھ لو مومنٹس ہوں گے، کچھ پریشانیاں ہوں گی، اور یہ فطرت بھی دی کہ اپنے ہائی مومنٹس میں انسان ہر چیز کو لے کر بہت خوش ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ خوشی شیئر کرے ہر کسی کے ساتھ، اور اس خوشی کے وقت پر وہ اس مومنٹ کی وجہ سے ہر چیز میں پازیٹیولی انوالوڈ ہو، پازیٹیولی پارٹیسپیٹ کرے۔ اور لو مومنٹس میں جب پریشانی سامنے ہوتی ہے کسی بھی انسان کے، تو وہ ریزرو ہو جاتا ہے ہر چیز کو لے کر، وہ نہیں چاہتا یا کم کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی چیز میں انوالو ہو، کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کرے، کسی چیز کو لے کر کسی کو کچھ بتائے، سمجھائے، اپنی بات شیئر کرے۔ دوسری جگہ اللہ نے اگر کسی کو ایک مسلمان فیملی میں پیدا کیا اور اس کو دین کی سمجھ دی، تو اللہ نے اس کو یہ سمجھ دے دی کہ لائف میں جو ہائی مومنٹس ہوتے ہیں اور جو لو مومنٹس ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کی آزمائش ہے۔ ہمیں اپنے ہائی مومنٹس میں ہر چیز میں اس حد تک انوالوڈ اور پارٹیسپیٹ ہونا ہے یا سیلیبریٹ کرنا ہے جس سے کہ کسی کے حق کو ہم نہ نقصان پہنچائے۔ اپنے لو مومنٹس میں اللہ نے یہ توفیق دی کہ جب بھی آزمائش کا وقت ہو، پریشانی کا وقت ہو، تو ہمیں پازیٹیولی اس آزمائش کو، پریشانی کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے اور ان سبھی چیزوں پہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے یا انوالوڈ ہونا ہے جس کی کیپیسٹی اللہ نے ہمارے دل میں، ہماری لائف میں ہمارے لیے رکھی ہے۔ اور ہمیں خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہائی مومنٹس میں اور اپنے لو مومنٹس میں کسی چیز کو کرنے کے کتنا مادہ رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو ہر سٹیج پہ انالائز کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہر سٹیج مطلب اللہ نے کسی کو پیدا کیا تو اس کا سٹیج بچپن کا، پھر اس کا سٹیج جوانی کا، پھر اس کا سٹیج بڑھاپے کا۔ جیسے جیسے زندگی میں چینجز آتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بچہ، اس کا ذہن اس کی رسپانسبلٹی کو لے کر سمجھ رکھتا ہے، یعنی ایک انسان کا بچپن میں ذہن صرف اس چیز کو لے کر کام کرتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، ایجوکیشن حاصل کرنی ہے کیونکہ ایجوکیشن سے اس کی زندگی میں امپرومنٹ ہوگی۔ یہ ایجوکیشن دنیاوی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، یہ ایجوکیشن آخرت کی بھی نالج ہو سکتی ہے۔ سیکنڈ سٹیج، جب آدمی وہ رسپانسبلٹی لیتا ہے کہ اب میں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے، اب مجھے اپنی نیکسٹ سٹیج پہ کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک فیملی کی ذمہ داری کیسے لینی ہے، مثال کے طور پہ پیرنٹس کی ذمہ داری کیسے لینی ہے، دوستوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، کام کو لے کر کیسے بیہیو کرنا ہے، پازیٹیولی کیسے زندگی میں اپروچ رکھنی ہے، اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ
اپنے جونیئرز کے ساتھ اور اپنے والوں کے ساتھ جو کہ ہم سے چھوٹے طبقے میں ہیں اور ہم سے بڑے طبقے میں ہیں، ہم سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں، ہم سے کم معلومات رکھتے ہیں، یہ جوانی کی جو سٹیج ہے، اس میں اللہ نے یہ مادہ رکھا ہے کسی انسان میں کہ وہ زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کو سمجھ سکتا ہے۔ بڑھاپے میں وہ سٹیج ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو سمجھ تو سکتا ہے لیکن اس چیز کو کرنے کے قابل نہیں رہتا، یعنی صرف بتانے کے لائق ہو سکتا ہے، کرنے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ جوانی ایک ایسی چیز کی چیزوں کو سیکھنا، سمجھنا، امپلیمنٹ کرنا اور اس پہ ایکٹ کرنا۔ بچپن کا ٹائم ایجوکیشن کو سمجھنا اور ایجوکیشن کو ہی رسپانسبلٹی سمجھنا، جس سے کہ دنیا بہتر ہو۔ بچپن میں اگر کسی بچے کو زیادہ دین کے بارے میں بتایا جائے، زیادہ آخرت کے بارے میں بتایا جائے، دنیا کی معلومات کم دی جائے، دنیا کی ایجوکیشن کم دی جائے، تو اس کو کسی بھی سچویشن میں اپنے آپ کو رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ تو بچپن میں فرسٹ اینڈ فور موسٹ پرائیارٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی بھی بچے کو ایجوکیشن کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہیے پازیٹیولی، کیونکہ اگر بچے کو ہم بچپن میں دین کی معلومات اور ایجوکیشن کی معلومات دونوں دینے کی کوشش کریں گے تو چیزیں کلیش ہوتی ہے، اور بچوں کا ذہن کیپچر تو ساری چیزیں کرتا ہے لیکن وہ کیپچرنگ پاور صرف چیزوں کو لینے کی ہوتی ہے۔ اس پر پازیٹیولی ایکٹ کرنے کے لیے ہمیں جوانی کی ضرورت ہے۔ ایکٹ کرنے کے بعد اس چیز کو کیپ آن ڈوئنگ والی سچویشن میں رکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور سٹیج ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو جانتے ہیں، تو اللہ نے جتنی ہمیں توفیق دی ہے، جتنا ہمیں مادہ دیا ہے، بڑھاپے تک ہم اس کو کریں جب تک ہم اس دنیا میں ہیں۔